السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 19. نام فجر معراج. کمزوری پہچان. اس سے پہچان چھین کر دیکھو، وہ تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جائے گی. دکھ کے دن جو میں نے اس شہر کی چار دیواری میں گزارے بہت طویل تھے. تنہائی کی راتیں جو میں نے اس آبادی میں کاٹیں بہت دراز تھیں. لاہور، شب 2 بجے. فجر کا گاؤن مکمل ہو چکا تھا. اس کے بیڈ کے سامنے والی دیوار پر جہاں گھڑی ٹنگی تھی وہاں اب ہینگر میں گاؤن لٹک رہا تھا. وہ گاؤن جو نائٹ میئرز جیسا تھا. وہ کافی لمبا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے برے خواب جلدی ختم نہیں ہوتے. الماری میں کسی صورت پورا نہیں آ سکتا تھا، اس لیے اسے دیوار پر لٹکانا پڑا تاکہ سیدھا رہے. وہ آنکھوں پر اینک جمائے، سفید لان کا ٹراؤزر شرٹ پہنے، ہاتھ میں کتاب پکڑے بیک گراؤنڈ کے ساتھ تکیے جوڑے اس سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. جب سے گاؤن مکمل ہوا تھا وہ سو نہیں پائی تھی. ڈر تھا کہیں پھر سے کچھ برا نہ ہو جائے. رئیس گروپ اور لباس کلیکشن کے درمیان ہونے والے حادثے کی وجہ سے مراد عالم نے اس سے دوبارہ ابھی تک رابطہ نہیں کیا تھا، اور نہ وہ جانتی تھی کہ ماڈلز آ چکی ہیں یا نہیں. فجر معراج کا دوسرا شوق کتابیں پڑھنا تھا. ہاں، وہ کتابیں پڑھتی تھی لیکن پاپولر فکشن کم، کلاسک فکشن زیادہ. فرانس کافکا کی کتابیں، خلیل جبران کی کتابیں اور بہت سے دوسرے مصنفین جنہیں جنریشن زی پڑھنا پسند نہیں کرتی. آخر وہ ان کتابوں سے کیا سیکھتی تھی؟ سوچنے کی بات تو یہ تھی. اماں صحن میں چارپائی بچھائے پنکھا لگائے سوئی ہوئی تھیں، جبکہ وہ کچھ دیر پہلے ہی گرمی کے باعث شاور لے کر آئی تھی تاکہ سکون سے سو سکے. شرٹ سلیو لیس تھی جس سے اس کے سڈول بازو نمایاں تھے اور گیلے بال کندھوں پہ بکھرے تھے. وہ اینک لگائے بڑی دلجمعی سے کچھ پڑھ رہی تھی. سنو. اس کے عین سامنے بیڈ کے دوسرے کنارے پر وہ بیٹھی تھی، سنہری آنکھوں اور ریشمی بالوں والی لڑکی. سفید فراک پہنے اس کے بال پوری کمر پر بکھرے ہوئے تھے. وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھیں، یوں جیسے ایک دوسرے کا عکس ہوں. چہرے کے نین نقش اس حد تک ملتے تھے کہ ان پر جڑواں ہونے کا گمان ہوتا، لیکن دونوں ایک دوسرے سے مختلف تھیں. ایک بات کہوں؟ کچھ دیر بعد ریشمی فراک والی لڑکی بڑبڑائی. وہ محبت بھری نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھی اینک والی لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جس کے بال آج سیاہ نہیں تھے بلکہ ان کا رنگ ڈارک چاکلیٹ تھا. اس نے بال رنگوا لیے تھے یا پھر اس کے بالوں کا رنگ یہی تھا. سیاہ بال اس نے کسی اور کے لیے کروائے تھے، کون جانے. میرے منع کرنے پر تم چلی جاؤ گی؟ وہ بیزار سی بولی، نظریں کتاب سے نہیں ہٹائیں. ریشمی فراک والی لڑکی مسکرا دی. چوڑیوں کی کھنک پورے کمرے میں گونج گئی. پلیز جاؤ منار، تمہاری یہ چوڑیاں مجھے تنگ کر رہی ہیں. اس بار اس نے کتاب بند کر کے اپنے سامنے بیٹھی منار کو دیکھا. کچھ وقت سے وہ اکثر اس کے پاس آ جاتی تھی، یا شاید فجر کی تنہائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اپنے تصور میں منار سے باتیں کرنے لگی تھی، اور پھر دماغ وہی دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی بات سن کر وہ مسکرا دی پر گئی نہیں. فجر اسے گھورتی رہی. اس نے ایک بار منار کی تصویر دیکھی تھی اسی سفید فراک میں، اور اس کا ذہن اسے ویسے ہی کیپچر کر کے دکھاتا تھا. اگر تمہیں کبھی دولت، شہرت یعنی پہچان اور حکمت یعنی وزڈم میں سے کسی ایک کو چننے کا موقع ملے تو تم کیا چنو گی؟ وہ سراپا سوال تھی. فجر مسکرا دی. یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات تھی؟ پہچان. ہاں، وہ یہی چنتی. نظریں ایک بار پھر کتاب پر جمائیں. منار کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہا، کتاب پر توجہ مرکوز کرنا چاہی پر ناکام رہی. میں چاہوں گی تم وزڈم چنو. میں ایسا کیوں کروں گی؟ بھویں سکیڑے پوچھا. کتاب کے الفاظ گڈمڈ ہونے لگے، ایک بھی سمجھ نہ آیا. پہچان تمہارے پیچھے خود بھاگتی آئے گی. تمہارے مطابق حکمت کیا ہے؟ رقص کرتے لفظوں پر نظریں جمائے اس نے پوچھا. زبان کا صحیح استعمال. خوبصورت سی آواز سنائی دی. فجر بے ساختہ ہنس دی. چہرے پر تمسخر ابھرا.
مجھے لگا تھا کہو گی دماغ کا صحیح استعمال، لہجہ طنزیہ تھا۔ زبان کا صحیح استعمال، ہم، اس سے زیادہ صحیح استعمال کیا ہوگا؟ ایک ہی بات ہے، دماغ سگنل بھیجتا ہے کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اس نے کتاب ایک طرف رکھتے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے فولڈ کیا اور پھر تھوڑا دائیں جانب جھکتے میز سے کیچر اٹھا کر لگایا۔ بال اب قید ہو چکے تھے۔ جب تم اسے بلا وجہ چلانا چھوڑ دو گی، یعنی گونگی ہو جاؤں، کچھ نہ بولوں۔ مذاق اڑاتا لہجہ، وہ اس کی بات سے متفق نہیں تھی۔ فجر، اس کا نام پکارا گیا اور وہ سراپا سماعت میں بدل گئی۔ ہر کسی سے الجھنا اور پھر زبان کے بل پر جیتنا تمہیں بڑا نہیں بنائے گا۔ منار کی صورت میں سامنے بیٹھی لڑکی دراصل اس کا اپنا اندر تھا۔ کتابیں ہمیشہ اس کے اندر ایسی ہی جنگ چھیڑ دیتی تھیں۔ وہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی تھی، خود سے لڑتی رہتی تھی۔ ہاں، ان کتابوں سے وہ حکمت سیکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے بڑا کیا بنائے گا؟ وہ سارے سوال آج خود ہی کر لینا چاہتی تھی۔ 4 دن بعد یونیورسٹی کا ایونٹ تھا۔ 4 دن بعد اس کی زندگی ایک بار پھر 360 ڈگری پر گھومنے والی تھی۔ اس بار اسے تیار رہنا تھا۔ تمہاری شخصیت، 2 لفظی جواب آیا۔ میری شخصیت میں کس چیز کی کمی ہے؟ برداشت کی، یعنی لڑنا چھوڑ دوں، سب خاموشی سے سہتی رہوں۔ اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ یہ جان لو کہ تمہیں کہاں لڑنا ہے اور کہاں نہیں۔ صاف صاف بات کرو پلیز۔ تھک ہار کر اس نے گردن پیچھے گراتے آنکھیں موند لیں۔ تمہیں بلندیوں پر راج کرنا ہے نا، تو کچھ بنیادی باتیں سیکھنا ہوں گی۔ جیسے کہ؟ وہ یوں ہی آنکھیں موندے بولی، اپنی عمر کی لڑکیوں کے مقابلے تم اپنی باؤنڈریز جانتی ہو، دوسرے انسان کو اس کی باؤنڈری میں رکھنا جانتی ہو۔ یہ تمہاری پہلی کامیابی ہے۔ تم ذہین ہو اور نائٹ میئرز بننے کی ہمت رکھتی ہو، یہ دوسری کامیابی ہے۔ تمہیں جنگیں لڑنا آتی ہیں، یہ پلس پوائنٹ۔ پر کہاں، کس سے اور کب لڑنی ہے، یہ سمجھنا ہوگا۔ ہر ایرے غیرے کے منہ لگو گی، ہر ایک کو جواب دو گی، ہر ایک پر توجہ لگاؤ گی تو انرجی ویسٹ ہوگی۔ اپنی انرجی ضائع مت ہونے دو، اسے سنبھال کر رکھو۔ تمہیں پتہ ہے جو بلندیوں پر راج کرتے ہیں وہ ہر کسی سے نہیں لڑتے جھگڑتے، بلکہ وہ حالات سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کی جنگیں خود سے ہوتی ہیں، اپنے آپ سے، اپنے ڈیمن سے، اپنے برے سالوں سے جیتنا ہی اصل جنگ ہے۔ جب انسان خود کو فتح کر لیتا ہے، پھر وہ کسی بھی فرعون کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ باتیں بورنگ سی تھیں پر گہری اور کام کی تھیں۔ آج کل ہم اپنی شخصیت پر کام کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ تم چاہتی ہو میں دنیا سے ہار مان لوں، جھک جاؤں، جبکہ یہ دنیا مجھے جھکانا چاہتی ہے۔ میں ٹوٹ سکتی ہوں، جھک نہیں سکتی۔ اس کی بات پر سفید فراک والی لڑکی ہولے سے مسکرائی۔ اس نے کہا ہے جھک جاؤ یا ٹوٹ جاؤ، بلکہ اپنے اندر لچک پیدا کرو۔ اتنی لچک کہ جب دنیا تمہیں جھکانا چاہے تو تمہاری لچک تمہیں ٹوٹنے سے بچائے۔ وہ لچک جو تمہیں سکھائے کہ کہاں جھکنا ہے، کہاں کھڑے رہنا ہے۔ شخصیت ٹھہراؤ سے بنتی ہے۔ فجر معراج کا تیسرا شوق تھا خود کو بہتر بنانا۔ شخصیت یا اعتماد یہ نہیں کہ انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے، بلکہ وہ خود کو دوسروں سے کم نہ سمجھے اور بہتری کی جانب گامزن رہے۔ وہ جانتی تھی اپنے اس رویے کے ساتھ وہ راج نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ضروری تھا خود کو بہتر بنانا، زبان کا صحیح استعمال کرنا، اور یہ تبھی آتا ہے جب انسان عمل کرتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس نے اٹھ کر بتی بجھا دی۔ دماغ کی نسیں جیسے پھٹنے کو تھیں۔ نیند سے بے حال وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ آج اس نے جو سیکھا وہ یہ تھا کہ ایٹیٹیوڈ کو چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی دوسرے کو نیچا دکھانے سے ہم بڑے نہیں بن جاتے۔ شخصیت تب بنتی ہے جب اس میں ٹھہراؤ آتا ہے۔ دنیا سے جیتنا ہے تو خود میں لچک پیدا کرو۔ زبان کا صحیح استعمال ہماری شخصیت بناتا ہے۔ اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ کوئک لرنر تھی، جلدی سیکھ جاتی تھی اور پھر اسے خود پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ کامیاب ہو پائے گی یا نہیں۔ ایڈنبرا، شب 9 بجے۔
ایڈنبرا کا موسم رات کے اس پہر سہانا تھا، گرمی ہو یا سردی، ایڈنبرا میں زیادہ تر رمجھم ہی رہتی ہے۔ جینی رابرٹ کا اپارٹمنٹ شہر کے مہنگے ترین علاقے میں تھا اور لیونگ روم سے اس وقت روشنیوں سے جگمگاتا ایڈنبرا صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اس اپارٹمنٹ میں وہ اپنی ذاتی اسسٹنٹ کے ساتھ رہتی تھی۔ سلک کے ہلکے سے شب خوابی کے لباس میں وہ فریش ہونے کے بعد صوفے پر وہ دونوں گھٹنے موڑے بیٹھی تھی، گردن موڑ کر نیلے شیشے پر ٹپ ٹپ گرتی بارش کی بوندوں کو محسوس کر رہی تھی۔ لیونگ روم کی ساری روشنیاں بجھی ہوئی تھیں اور لیمپ کی روشنی میں اس کا سراپا نمایاں تھا۔ آہٹ کی آواز سنائی دی اور اس کی اسسٹنٹ ہاتھ میں 2 بلیک کافی کے مگ لیے آتی دکھائی دی۔ ایک مگ اس نے جینی کے سامنے رکھا اور دوسرا ہاتھ میں پکڑے وہ مخالف صوفے پر بیٹھ گئی۔ اینا صرف اس کی اسسٹنٹ ہی نہیں، اس کی دوست بھی تھی۔ جینی کی ذاتی زندگی سے وہ بخوبی واقف تھی۔ اسے گلاس وال کو یوں گھورتے پا کر اینا نے کافی کا سپ لیتے بالآخر پوچھ ہی لیا، کیا سوچ رہی ہو؟ انداز میں تجسس تھا۔ جوزف پیلس میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا؟ وہ صوفے کی پشت پر ہاتھ جمائے اس پر تھوڑی ٹکائی یوں ہی بولی۔ نیلی آنکھوں کے تاثرات ہلکی روشنی میں چھپ سے گئے تھے۔ آخر تم جوزفس میں اتنا انوالو ہو کیوں؟ اینا اس خاندان کے بارے میں سن سن کر تھک گئی تھی۔ سیٹ پر سارا دن جوزف ہی ہوتے تھے، مسٹر جوزف اور جارج جوزف، جبکہ ولیم جوزف کا ذکر وہ خود کرتی رہتی تھی۔ اس کی باتیں سن سن کر اینا کے کان پک گئے تھے۔ میں نہیں جانتی، پر کچھ ہے جو مجھے اس محل اور اس کے مکینوں کی جانب کھینچتا ہے، وہ کھوئی کھوئی سے لہجے میں بولی۔ مجھے تو وہ خاندان کسی ڈریکولا اور ویمپائر کا خاندان لگتا ہے۔ عجیب سی پراسراریت ہے۔ مسٹر جوزف کو دیکھ لو، لگتا ہی نہیں 3 جوان بچے ہیں اور بچے بھی عجیب سے۔ اس کی بات سن کر جینی مسکرا دی اور پھر پلٹ کر اپنا کافی کا مگ اٹھا لیا۔ عجیب کیا ہے؟ جوزفس برادرز، ایک اتنا پالشڈ اور آرگنائزڈ، جبکہ دوسرا اتنا امپلسیو اور کیئرلیس، اور ان کا باپ تو کسی ویمپائر سیریز کا خوبصورت ڈریکولا لگتا ہے ود اولڈ منی۔ اس کے ناقدانہ تجزیے پر جینی کھلکھلا کر ہنس دی۔ اینا باتونی لڑکی تھی اور وہ کسی کے بارے میں بھی ججمنٹ دینے سے پہلے ذرا نہیں سوچتی تھی، اسی لیے مجھے وہ پسند ہیں۔ پراسرار لوگوں اور محلوں سے دور رہنا چاہیے۔ میری گرینڈ ماں کہا کرتی تھیں، پراسراریت جان لے لیتی ہے۔ جان کی پرواہ کس کو ہے؟ کافی کا مگ لبوں سے لگاتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولی۔ تو پھر کیا سوچا ہے؟ میرے خیال میں جارج جوزف اچھا لڑکا ہے۔ جینی ایک بار پھر ہنسی۔ میں سنجیدہ ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ وہ کیئرنگ ہے اور اچھا بھی۔ فار می دوز بیسٹ آئیز آلویز۔ لاپرواہ سا ولیم چھم سے وارد ہوا۔ میں نے سنا ہے وہ صرف کام بگاڑتا ہے اور ذہنی طور پر بیمار ہے۔ وہ شخص جو کسی کی بھی پرواہ نہ کرتا ہو، وہ صرف آپ کی پرواہ کرے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ وہ عجیب سی ٹرانس کی کیفیت میں بولی۔ لیکن آس امید وہاں رکھنی چاہیے جہاں پر کچھ دکھائی دے۔ ولیم جوزف تمہارے ٹائپ کا نہیں ہے، بلکہ مجھے وہ بد دماغ لگتا ہے۔ ولیم جوزف ہے، اتنا تو بنتا ہے، لیکن میرا ووٹ پھر بھی جارج کے لیے ہے۔ اگر وہ پروپوز کرے تو قبول کر لینا، کیونکہ زندگی ایک سمجھدار انسان کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے، کسی نفسیاتی کے ساتھ نہیں۔ تم ایکٹریس ہو اور اس حقیقت سے واقف ہو کہ یہ سب فلموں میں ہی اچھا لگتا ہے، اصل زندگی بہت مختلف ہوتی ہے۔ اس بار جینی نے گہرا سانس لیا۔ بات تو ٹھیک تھی، اور وہ اس جارج کے احساسات سے واقف تھی۔ اس کی ذہین آنکھیں سب کہہ جاتی تھیں۔ اس نے کبھی زبان سے کچھ کہا نہیں تھا۔ وہ کمپوزڈ لڑکا تھا، یوں بھی مسٹر جوزف کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، جارج اچھا لڑکا ہے، کسی فلم کے ہیرو کی طرح، اور ہیرو اکثر دنیا کی خاطر، اپنوں کی خاطر اپنی محبت چھوڑ دیتے ہیں۔ جنگیں لڑنے کی ہمت امپلسیو لوگ ہی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، ولیم اینڈ ڈونٹس نیور ورکڈ۔ وہ انکار کو سب سے پہلے رکھتا ہے، اور مجھے اس کی یہ بات پسند ہے۔ اس کی عجیب و غریب باتیں سن کر اینا نے گہرا سانس لیتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا۔ ایک اچھی بھلی ایکٹریس جو جانتی ہو کہ اصل زندگی فلموں ڈراموں سے کتنی مختلف ہوتی ہے،
وہ پھر بھی کسی فیری ٹیل میں پھنس جائے تو اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آؤ، ہم تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جسے شوبز نہیں پسند وہ ایک ایکٹریس کو کیسے قبول کرے گا؟ یہ کام مسٹر جوزف پر چھوڑ دیتے ہیں نا۔ اس بار اس نے مسکرا کر اینا کو دیکھا۔ دھیمی روشنی میں اینا اس کے تاثرات نہ جانچ پائی، بس اتنا سمجھ آیا تھا کہ جینی کے دماغ میں کچھ تو چل رہا تھا، پر کیا، یہ وقت آنے پر ہی پتہ چل سکتا تھا۔ نام ولیم جوزف، کمزوری آرڈرز، تم اسے حکم دے کر دیکھو، وہ دھجیاں اڑا کر دکھائے گا۔ جوزف پیلس اس وقت خاموشی کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، البتہ چھری کانٹوں کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ آج کافی دنوں بعد جوزف پیلس کے مکین اکٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ سربراہی کرسی پر مسٹر جوزف بیٹھے تھے، جبکہ ان کے دائیں اور بائیں نینی اور جارج تھے۔ نینی کے ساتھ ولیم بیٹھا تھا، جبکہ جارج کے ساتھ نسا۔ مسٹر جوزف نے کنکھیوں سے جارج اور ولیم کو دیکھا۔ جارج کی آنکھ سوجی ہوئی تھی، جبکہ ولیم کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ کیمپنگ کے نام پر وہ فائٹنگ کر کے آئے تھے۔ ولیم کا تو سمجھ آتا تھا، پر جارج؟ انہیں حیرت ہوئی۔ جارج شرمندہ تھا، پر مجال ہے جو ولیم کے چہرے پر شرمندگی کی ذرا سی بھی رمق ہو۔ وہ یوں کھا رہا تھا جیسے ہی اس کا آخری کھانا ہو۔ وہ جانتا تھا مسٹر جوزف اسے دیکھ رہے تھے، پر فرق کس کو پڑتا تھا؟ جب سے مسٹر جوزف کو اس کے پاکستان جانے کا پتہ چلا تھا، وہ پریشان تھے، اور سوچ سمجھ کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا جو ولیم کے ساتھ ساتھ باقیوں کے حق میں بھی اچھا تھا۔ جیسے ہی کھانا کھا لیا گیا تو مسٹر جوزف نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے سنجیدہ لہجے میں کہنا شروع کیا، نینی، میں نے کافی سوچ بچار کے بعد بچوں کے حق میں کچھ فیصلے کیے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ انہیں سمجھانے میں کامیاب رہیں گی۔ نینی کے ساتھ ساتھ جارج اور نسا بھی چونک گئے، البتہ ولیم کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ سب نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ مسٹر جوزف نے ایک نظر نسا کو دیکھا جو انہیں دیکھ رہی تھی۔ نسا اچھی بیٹی تھی، اس نے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، وہ اپنی ماں جیسی تھی۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، نینسی کے زندہ ہونے پر البرٹ نے اسے جیکب کے لیے مانگ لیا تھا۔ البرٹ چاہتا تھا ہماری رشتہ داری دوستی میں بدل جائے۔ نینسی کی ناگہانی موت نے سب بکھیر دیا۔ وہ سانس لینے کو رکے، باقی سب انہیں سانس روک کے سن رہے تھے۔ نسا کی گریجویشن مکمل ہو چکی ہے۔ البرٹ اور میرا ماننا ہے نسا اور جیکب کی منگنی کر دی جائے۔ نسا پر تو گویا دھماکہ ہوا۔ اس نے بے ساختہ ولیم کو دیکھا۔ ولیم کی نظر بھی اسی جانب اٹھی تھی۔ اس نے نسا کی آنکھوں میں بے یقینی سی دیکھی۔ وہ بولنا چاہتا تھا، پر نسا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چپ رہنے کی التجا کی۔ وہ جبڑے بھینچے بیٹھا رہا۔ پھٹے ہونٹ کے مقام پر درد ہوا، اور اس بار ان کی نظریں ولیم کی جانب اٹھیں۔ جینی اچھی لڑکی ہے، میں چاہتا ہوں ولیم تم اسے سیریس لو۔ ان کا مطلب وہ سمجھ چکا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر ابھرنے والا تمسخر واضح تھا، جبکہ جارج کے چہرے پر بے یقینی واضح ہوئی۔ اس کے باپ نے ایک بار پھر اس پر ولیم کو فوقیت دی تھی، حالانکہ وہ بڑا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا تھا۔ اسے جینی پسند تھی، وہ اسے ڈیزرو کرتا تھا۔ پھر اچانک ولیم، آخر ولیم ہی کیوں؟ اس نے زخمی نگاہیں اٹھا کر ولیم کو دیکھا، اور ولیم کی نظر بھی اس پر اٹھی۔ گہری کتھئی آنکھیں جارج کی زخمی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اسے پہلی بار ان آنکھوں میں نفرت محسوس ہوئی۔ آج ہی تو واپسی پر جارج نے بتایا تھا کہ وہ جینی کو پسند کرتا ہے۔ آج ہی اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے اپنے دل کی بات شیئر کی تھی۔ جینی رابرٹ، جارج جوزف کی زندگی کی پہلی لڑکی تھی۔ اس نے تو جوزف کے ڈر سے کبھی کسی لڑکی سے دوستی تک نہیں کی تھی کہ کہیں مسٹر جوزف کو برا نہ لگ جائے۔ اس کے دوست بھی نہیں تھے، پھر کیوں وہ انہیں نظر نہیں آتا تھا؟ اس کی ایفرٹس نظر نہیں آتی کیا؟ جبڑے بھینچ گئے، چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں امڈ آنے والی نمی کو وہ پیچھے دھکیلنے لگا، چہرہ جھکا لیا، مبادا کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ نینی اور نسا دونوں سکتے کی حالت میں تھیں، جبکہ مسٹر جوزف مزید کچھ کہہ رہے تھے۔ سبھی ہار منظور تھیں، لیکن دل کی ہار، یہ تو ایک تکلیف دہ عمل تھا۔
چند دنوں تک ایلبرٹ اپنے گھر پر تقریب رکھ رہا ہے. ہم سب مدعو ہیں. یہ بہترین موقع ہے، تم سب ایک دوسرے کو اچھے سے جان لو. مجھے امید ہے کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں. مجھے آبجیکشن ہے. مسٹر جوزف کے حکم پر ولیم جوزف اعتراض نہ اٹھائے کہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ گیا. سیاہ ٹراؤزر شرٹ والے مسٹر جوزف نے بھویں سکیڑ کر ولیم کو دیکھا. اس کی آواز پر گہری خاموشی چھا گئی. مسٹر جوزف جانتے تھے وہ اعتراض کرے گا. فرمائیے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ وہ چاہ کر بھی اپنا لہجہ نارمل نہیں رکھ پائے. ڈریکولا جیسی سرد آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں. جارج بڑا ہے، پہلا حق اس کا ہے. وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے، شادی اس کی ہونی. جارج کے لیے میں نے کچھ اور سوچ رکھا ہے. مسٹر جوزف نے اس کی بات کاٹ دی. جارج یوں ہی گردن گرائے بیٹھا رہا. سر اٹھا کر ولیم کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی یا اس کا دل ہی نہیں تھا دیکھنے کا. آپ کو پہلے سب سے پوچھنا چاہیے. ہم آئے اسکول اسٹوڈنٹس نہیں ہیں جو سبھی فیصلے آپ لیں گے. وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا. سیدھا ہو کر ادب سے بیٹھنے کی زحمت بھی نہیں کی. آخر ان کے باپ کو سکون کیوں نہیں تھا؟ بیٹھے بٹھائے بم پھوڑ دیتا تھا. مسٹر جوزف نے ضبط سے اس کی بات سنی اور پھر نینی کو دیکھا، جنہوں نے مسٹر جوزف کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا. جینی اچھی لڑکی ہے، وہ گہرا سانس لیتے بولے، جبکہ نسا تو ابھی تک صدمے کسی کیفیت میں تھی. اسے مسٹر ایلبرٹ کا بیٹا جیکب کچھ خاص پسند نہیں تھا، حالانکہ آج کل روشن ستارے کی مانند چمک رہا تھا. جارج اچھا لڑکا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو. بکواس بند کرو ولیم. مسٹر جوزف کا ضبط جواب دے گیا. زوردار مکہ میز پر پڑا. نسا اچھل کر رہ گئی، جبکہ جارج یوں ہی بت بنے بیٹھا رہا. اس نے آنکھیں میچ لیں. آخر تمہارے ڈرامے کب بند ہوں گے؟ شدت ضبط سے ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا. میں ڈرامے کر رہا ہوں؟ سیریسلی؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے ڈیڈ؟ اس کی آواز تیز ہوئی. آخر آپ کیوں چاہتے ہیں ہم روبوٹ بن کر آپ کے اشاروں پر چلتے رہیں؟ اس بار وہ سیدھا ہو بیٹھا. اپنے لیے، جارج کے لیے اسے یہ جنگ لڑنی ہی تھی. روبوٹ؟ ہر طرح کی آزادی ہے تم سب کو. شاہانہ زندگی جی رہے ہو. لوگ ترستے ہیں زندگی کے لیے اور تم سب کو بن مانگے پورا آسمان ملا. پھر کیا چاہیے؟ آج دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش میں تھے. آپ کو لگتا ہے پر کاٹ کر اڑنے کے لیے چھوڑ دینا آزادی کہلاتا ہے؟ نینی اسے کندھے سے پکڑ کر چپ کروانے کی کوشش میں تھیں، پر سفید ٹی شرٹ پہنے لال بھبو کا ولیم چپ کر جائے، یہ ممکن ہی نہیں. مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی. مسٹر جوزف ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے. آپ کو سننی ہوگی. وہ بھی میز پر ہاتھ مارتا اٹھ کھڑا ہوا. یہاں بات صرف اپنی نہیں، اپنے بہن بھائیوں کی تھی. ڈیفالٹ پیس انہیں دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا. نینسی کے لیے وہ کچھ نہیں کر پایا تھا، اسے آج تک یہ پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دیتا تھا، پر نسا اور جارج کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا. مسٹر جوزف نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود پر ضبط کیا. نسا کی شادی جیکب سے، جبکہ ولیم کی جینی سے ہوگی. نینی، یہ بات آپ انہیں سمجھا دیں. وہ حکم دیتے کرسی سرکا کر پلٹ گئے. ان کا مزید ولیم کے منہ لگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اس جنم میں تو ناممکن ہے، یہ آپ بھی جان لیں. اس نے اونچی آواز میں چلانا ضروری سمجھا. مسٹر جوزف نے پلٹ کر نہیں دیکھا. وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہے تھے. جانتے تھے ولیم پھڑپھڑا کر رہ جائے گا، کیونکہ ڈریکولا باپ کے سامنے ویمپائر بیٹے کی نہیں چل سکتی. ان کے جاتے ہی ولیم نے کرسی کو ٹھوکر دے ماری. تبھی جارج جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا. انف ولیم. اس کی آواز اونچی تھی، لہجہ بھرایا ہوا اور چہرہ سرخ انگارہ لگ رہا تھا. بند کرو یہ ناٹک. وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا. جارج، میں ولیم نے کچھ کہنا چاہا. مبارک ہو، تم ایک بار پھر جیت گئے. بنا کچھ کرے، بنا کچھ کہے. اب اس ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جانے کس بات کو دل میں لیے بیٹھا تھا. شاید جینی کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے پسندیدگی نہیں دیکھ پایا جو ولیم کے لیے ابھرتی تھی. جارج؟ ولیم نے بے یقینی سے اسے پکارا. جارج کی نم آنکھیں اسے تکلیف دے رہی تھیں. بس کرو، مزید ڈرامہ نہیں چلے گا. وہ کرسی پیچھے دھکیلتا ڈائننگ ہال سے نکلتا چلا گیا. پیچھے ولیم ساکت کھڑا رہا. نسا یوں ہی بیٹھی رہی اور نینی کے چہرے پر افسوس تھا.
جوزف پیلس کو جانے کس کی نظر لگ گئی تھی، ان کا دل دکھ رہا تھا۔ ولیم نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے نسا کو دیکھا جو سر جھکائے سسک رہی تھی۔ وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس کی شادی ہونے جا رہی تھی، اسے اپنا گھر چھوڑنا پڑتا، وہ بھی ایک ایسے لڑکے کے لیے جو اسے پسند نہیں تھا۔ اسے شوبز برا نہیں لگتا تھا، پر شوبز سے تعلق رکھنے والے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی زندگی میں آنے والا انسان اس کے باپ جیسا ہو، جسے اپنی پہچان اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہو۔ وہ مزید ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی جو اب تک جی رہی تھی، اسے ایک نارمل زندگی چاہیے تھی۔ نسا، ولیم تیزی سے میز کے گرد گھومتا اس کی جانب بڑھا جو تھوڑی گردن سے ٹکائے بے آواز رو رہی تھی۔ نسا، میرے بچے۔ نینی اسے روتے دیکھ کر پریشان ہوئی۔ ولیم تیزی سے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتا اس کے ہاتھ تھام گیا۔ سرخ بالوں والی نسا بھل بھل آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ ادھر دیکھو، میری طرف۔ ولیم نے اس کی ٹھوڑی اوپر کی۔ نسا کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے نہیں کرنی شادی، وہ سسکنے لگی۔ پلیز رو مت، میں ہوں نا، میں دیکھتا ہوں کون کرتا ہے شادی۔ اس نے نسا کا سر اپنے سینے سے لگایا اور ہاتھ پکڑے اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ پلیز چپ ہو جاؤ، وہ اسے بچوں کی طرح پچکارنے لگا۔ نینی حیرت سے اسے تکے گئیں۔ ولیم اچانک ہی اتنا بڑا ہو گیا تھا۔ کب سے؟ جب سے وہ عیسیٰ ماموں سے مل رہا تھا تب سے؟ جب سے وہ اپنی پہچان کی تلاش میں نکل پڑا تھا تب سے؟ اس کے اندر کا وہ ڈر اور خوف ختم ہو چکا تھا جو ایک نفسیاتی مریض کو کبھی سر اٹھا کر جینے نہیں دیتا تھا، جو اسے ہمیشہ لوگوں کے سامنے جھکا کر رکھتا تھا۔ ولیم جان گیا تھا اس کی پہچان کیا ہے، پھر کیوں ڈرنا؟ تمہیں جیکب پسند ہے؟ اس نے جھکتے ہوئے پوچھا۔ نسا نے سسکتے ہوئے ناں میں سر ہلایا۔ حالانکہ جانتی تھی وہ مسٹر جوزف کو کبھی انکار نہیں کرے گی، وہ فرما بردار بیٹی تھی۔ ڈونٹ وری، میں اسے دیکھ لوں گا۔ جھکتے ہوئے نسا کے سر پر بوسہ دیا اور اسے یوں تسلی دی جیسے وہ واقعی دیکھ لے گا۔ نینی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کچھ نہ کرنے کی التجا کی۔ ولیم نے بھی انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں بے فکر رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں، وہ اپنے لیے مسٹر جوزف سے مار کھا سکتا تھا، گالیاں سن سکتا تھا، پر اپنے بہن بھائیوں کا دل ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جبکہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئیں تو جارج اپنے کمرے میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ اس کے بیڈ کے سارے تکیے زمیں بوس تھے۔ کیوں؟ ہر بار آخر میں ہی کیوں؟ اٹھ کر آئینے کے سامنے آیا۔ وہ ذہین تھا، محنتی، ایماندار اور نرم دل۔ پھر ہر بار ہار اس کے مقدر میں کیوں؟ کیوں تمام کوششیں کر کے بھی مسٹر جوزف کو نظر نہیں آتا تھا، یا پھر انہیں اس کی خوشی نظر نہیں آتی تھی؟ گلے میں اٹکے آنسوؤں کا گلا گھونٹنے پر وہ چہرے پر آیا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ پورا جسم کپکپانے لگا۔ پچھلے چند مہینے جو اس نے جینی رابرٹ کے ساتھ گزارے، اس میں وہ اسے پسند آ گئی تھی۔ حالانکہ پہلے پہل وہ اس کے لیے عام لڑکی تھی، لیکن قریب رہنے پر اس نے جانا کہ وہ ہو بہو اس جیسی تھی، ذہین اور محنتی۔ باقی ایکٹریسز کی طرح وہ نقلی بن کر نہیں رہتی تھی، اور اسی بات نے جارج کا دل جیت لیا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی پسندیدگی سے جینی واقف تھی۔ وہ اسے نہ ملتی تو شاید گزارا ہو جاتا، پر وہ اسی کے بھائی کو مل رہی تھی بنا کسی محنت کے، بنا کسی ریاضت کے۔ یہ قبول کرنا مشکل تھا، اور پھر جینی نے ہی ولیم کا نام لیا ہوگا، یہ مزید تکلیف دہ تھا۔ ہر بار میں ہی کیوں؟ ہر بار میرے مقدر میں ہار کیوں؟ وہ واقعی ہرٹ ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے جارج نے آستین سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ زخمی آنکھ تکلیف سے بلبلا اٹھی، پر دل کی تکلیف زیادہ تھی۔ یہ تو طے تھا، وہ اپنے باپ کو ناراض نہیں کر سکتا، جینی رابرٹ سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پیچھے بچا تھا ولیم۔ جارج کو پہلی بار ولیم سے نفرت محسوس ہوئی۔ اس کے دل میں حسد ابھر آیا۔ ایک عورت کو لے کر حسد، جس پر دنیا کا پہلا قتل ہوا تھا۔ کیا وہ سہ پائے گا یہ حسد، یا پھر اس حسد کا شکار جارج جوزف عنکبوت بن جائے گا؟ رئیس مینشن میں اترنے والی اگلی صبح سوگ میں لپٹی ہوئی تھی، کیونکہ رات کے کسی پہر بلقیس بیگم رخت سفر باندھ گئیں۔ رئیس کے لیے ان کی موت کسی دھماکے سے کم نہیں تھی، وہ تو جیسے سکتے میں چلا گیا۔
یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان تھا کہ اس کی ماں بنا کچھ کہے سنے ہی چلی گئی تھیں۔ آخر کیوں؟ اس کے اپنے ہمیشہ چھوڑ کر کیوں چلے جاتے تھے؟ نم آنکھوں سے وہ بار بار بلقیس بیگم کا ماتھا چوم رہا تھا۔ کاش وہ ایک بار اٹھ جاتی، اس سے جتنے چاہے وعدے لے لیتی، وہ سب پورے کرتا، پر کاش وہ اٹھ جاتی۔ پورا شہر رئیس مینشن میں امڈ آیا تھا۔ شہر کی معزز ہستیاں، رئیس گروپ کے سبھی ملازم، کاروباری لوگ، سبھی وہاں موجود تھے۔ گاڑیوں کی ایک لمبی قطار تھی اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض میں دلوں پر راج کرنے والے رئیس اورنگزیب کے لیے اپنے دل کو سنبھالنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ وہ بار بار زرتاش کو چپ کروا رہا تھا، جس کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ رشتوں کے نام پر ان کے پاس لمبی چوڑی فہرست تھی، پر اپنوں کے نام پر گنے چنے رشتے ہی بچے تھے۔ ان میں سے سب سے مہربان ہستی انہیں چھوڑ گئی تھیں۔ نماز جنازہ عشاء کے بعد تھی۔ عالمگیر خاندان پہنچ چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی پولیس کی نفری جو سیکیورٹی کے لیے تھی۔ اس کے علاوہ جاذب لغاری کے کیس کے سلسلے میں بھی پولیس وہاں پہنچ چکی تھی۔ مراد عالم نے رئیس کے کان میں سرگوشی کی۔ ایس ایچ او خود آیا تھا۔ جاذب لغاری کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر آگ لگا دی تھی۔ توپوں کا رخ رئیس گروپ کی جانب تھا۔ جو لوگ اس کی ڈارک سائٹ سے واقف تھے وہ جانتے تھے سب کے پیچھے وہی تھا، جبکہ باقی جاذب لغاری کو ہی برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس کی روتی بلکتی بیوی کے بیان لیے جا رہے تھے۔ میڈیا سچی جھوٹی خبریں چھاپ رہا تھا۔ عروضہ سائے کی طرح رئیس کی حفاظت کر رہی تھی، جبکہ مراد عالم نے باقی انتظام سنبھال رکھا تھا۔ رئیس ایس ایچ او کے ہمراہ مینشن کے پچھلے حصے میں آیا۔ میں معذرت خواہ ہوں مسٹر اورنگزیب صاحب کہ ایسے موقع پر آنا پڑا، لیکن جاذب لغاری کی خودکشی نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ توپوں کا رخ آپ کی جانب ہے، آپ کا بیان لازمی ہے۔ ایس ایچ او کو اپنی وردی کا احساس تھا، ورنہ اس کے دل میں رئیس کا جتنا روب تھا وہ وہاں کبھی نہ آتا، پر اوپر سے احکام آئے تھے، اسے نوکری بھی پیاری تھی۔ ایس ایچ او صاحب، آپ یہ چاہتے ہیں میں اپنی ماں کی میت کو چھوڑ کر ایک دھوکے باز کے لیے بیان دیتا پھروں؟ سرخ سوجن کا شکار آنکھیں جیسے شعلے اگل رہی تھیں۔ مجھے احساس ہے، لیکن کیا؟ جاذب لغاری کی ایک غلطی پر میں نے کروڑوں کا نقصان سہا، لوگوں کی باتیں سنی، میں نے اف تک نہیں کی۔ اب اگر اس دھوکے باز کی غلطی پکڑی گئی اور اسے سدھارنے کی بجائے اس نے موت کو گلے لگا لیا تو میں کیا کروں؟ آپ کا ایک چھوٹا سا بیان ایس ایچ او صاحب، وہ گرجدار آواز میں بولا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاتھ پیچھے باندھے وہ پورے قد سے کھڑا تھا۔ ایس ایچ او بیٹھا نہیں رہ پایا۔ اورنگزیب جیسے خاندانوں کی وجہ سے پولیس والے کبھی اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے، مجبوراً انہیں بکنا پڑتا ہے یا پھر انہیں ہٹا دیا جاتا ہے۔ یوں تو علاقے کے ایس ایچ او کے رئیس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، پر اس وقت وہ خود پھنسا ہوا تھا۔ آپ بنا کسی ثبوت کے رئیس کی سلطنت میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ جانتے ہیں؟ پھر بھی میں نے آپ کو عزت بخشی تو اس عزت کا احترام کریں۔ میں اپنی باتیں دہرانے کا قائل نہیں ہوں۔ وہ رئیس تھا، جس کی آواز میں شیر جیسی گرج تھی۔ ایس ایچ او نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بنا کسی پرمٹ کے وہاں نہیں آ سکتا تھا، اور تو اور بنا کسی ثبوت کے رئیس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، یہاں تک کہ ثبوت ہوتے ہوئے بھی اس پر ہاتھ ڈالنا مشکل کام تھا۔ مسٹر اورنگزیب، میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں۔ آپ اس وقت جس نقصان سے گزر رہے ہیں، اسی نقصان سے جاذب لغاری کا خاندان گزر رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ جلد تعاون کریں گے۔ پریشانی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ رئیس نے گہرا سانس لے کر اس کی بات سنی اور پھر رخ موڑ کر مراد عالم کو دیکھا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، وہ سنجیدہ لہجے میں حکم دیتا باہر نکل گیا، جبکہ مراد اس بات میں سر ہلاتا اس کے پیچھے لپکا۔ ایس ایچ او مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ ان امیر زادوں نے قانون کو کھلونا بنا رکھا تھا۔ 100 دن چور کے، ایک دن بادشاہ کا۔ ایس ایچ او نے گہرا سانس لیتے کہا۔ اسے شک نہیں، پورا یقین تھا کہ جاذب لغاری کی موت کا ذمہ دار رئیس اورنگزیب تھا، لیکن ثبوت نہ ہونے کے باعث وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ جارج نے ولیم کے لیے دروازہ بند کیا تھا۔ کئی بار مسلسل کھٹکھٹانے پر بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ولیم دروازے کے باہر ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تمہیں یاد ہے جب ہم بچپن میں نارنیا مووی کے سین ریکریٹ کرتے تھے تو بس ہم 4 ہی ہوتے تھے،
تم ایک بڑے ذمہ دار بھائی کی طرح، میں کام بگاڑنے والے کی طرح۔ نینسی بہادر اور نسا اسپیشل۔ تمہیں پتہ ہے ہمیں کبھی کسی باہر والے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ جانتا تھا دروازے کے دوسری جانب جارج سن رہا تھا۔ ہم چاروں ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ ہم نے کبھی باہری دوست نہیں بنائے۔ پھر سب بدل گیا جب ہم چاروں میں ایک باہر والا آ گیا۔ اس کا اشارہ احمد کی جانب تھا، جس کی وجہ سے نینسی چلی گئی۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ یوں لگتا ہے جیسے سب خواب ہے اور ریت کی طرح پھسلا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے جارج، کہیں ہمارے ہاتھ خالی نہ رہ جائیں۔ دروازے سے گردن ٹکائے وہ بڑے دنوں بعد یوں بات کر رہا تھا۔ کتھئی آنکھیں، کتھئی بال، دونوں اسی کی طرح الجھے الجھے سے تھے۔ راہداری میں جلتی مشعلیں اس کے خوف کی گواہ تھیں۔ یقین کرو، ہم میں کبھی کسی باہر والے کو نہیں لاؤں گا میں۔ تمہیں جینی پسند ہے، وہ تمہیں ہی ملے گی۔ تم جانتے ہو میں ولیم ہوں، اور ولیم جوزف اپنی چیزوں کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں دیکھتا۔ وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا، پر شاید دروازے کے پار بیٹھا جارج چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ جارج! اس نے پوری شدت سے پکارا۔ دروازے کے اس پار بیٹھے جارج نے دروازے سے گردن ٹکا دی۔ اس کا دل کیا تھا کہ اٹھ کر دروازہ کھولے اور ولیم کو گلے لگا لے، پر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ولیم اب اس کے لیے زندگی بھر کا غم بننے والا تھا۔ اسی لیے وہ بیٹھا رہا، نہ ماں کے لیے۔ آج اسے مسٹر جوزف نے ہرٹ کیا تھا۔ آج وہ ان کی بے اتنائی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، یا پھر معاملہ دل کا تھا، اسی لیے تکلیف زیادہ تھی۔ میں ڈیڈ کو منا لوں گا، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جو جانتا تھا اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ اسے تسلی دے رہا تھا جو سب ٹھیک کر کے رکھتا تھا۔ تم کہو گے تو میں دور چلا جاؤں گا، جینی اور تم سے، تم سب سے۔ تم جیسا کہو گے ویسا کروں گا، پر پلیز دروازہ کھول دو۔ پر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ ہمیشہ اسے منانے والا آج خود ناراض ہو گیا تھا۔ ولیم جانے کتنے گھنٹے بیٹھا رہا، پھر شکستہ قدموں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ موری فیلڈ میں اتری یہ رات آج سوگوار تھی۔ لاہور، دن 2 بجے۔ لاہور، دن 2 بجے۔ مینجمنٹ کے کمرے میں اس وقت عجیب سی خاموشی چھائی تھی۔ لمبی میز کے پار 3 کرسیاں رکھی تھیں جن پر مینجمنٹ ٹیم بیٹھی تھی۔ میز کے دائیں جانب رکھے صوفے پر سر واصف اور میڈم رشنا بیٹھے تھے، جبکہ بائیں جانب والے پر صفدر اور فجر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے تھے۔ گردن دونوں کی اکڑی ہوئی تھی اور آنکھیں جتلاتی ہوئی تھیں، کیونکہ ان کے سامنے ہی زین سبحانی، پروا سہیل اور زرقا سہیل اور سہیل اصغر کھڑے تھے۔ سب حیران تھے، اور سب سے زیادہ حیران پریشان سہیل اصغر تھا، جو یہ جان کر صدمے میں چلا گیا تھا کہ اس کی بیٹیوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ ثبوت ڈھونڈنا جتنا مشکل تھا اتنا ہی آسان۔ صفدر اس روز زرقا کو جس ریسٹورانٹ میں لے کر گیا تھا، وہیں کے کیمرہ ریکارڈنگ سے ثبوت مل گیا تھا۔ زرقا نے اس کی گاڑی میں بیٹھے جانے کس وقت اس کے بیگ سے الماری کی چابی نکالی تھی، اور جب وہ ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے تب وہ فریش ہونے کا بہانہ کر کے باہر آئی اور چابی باہر کھڑے زین اور فروا کو دے دی، جنہوں نے ایک دن پہلے ہی سہیل اصغر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پروجیکٹ روم کا کیمرہ خراب کیا تھا۔ سہیل اصغر نہیں جانتا وہ کس نیت سے وہاں آئے تھے، اور پھر اپنا کام کرنے کے بعد وہ واپس ریسٹورانٹ پہنچے۔ زرقا کال سننے کے بہانے باہر نکلی اور چابی واپس لے لی۔ انہوں نے اپنی طرف سے اچھا پلان بنایا تھا، اور پلان کے مطابق سب ٹھیک ہو گیا، پر وہ غلطی کر گئے اور بھول گئے کہ ریسٹورانٹ کے باہر بھی کیمرہ لگا تھا۔ پیسے والے آدمی کے لیے کیمرہ ریکارڈنگ چیک کرنا مشکل کام نہیں، اور یہاں صفدر نے اپنے باپ کا سہارا لیا تھا۔ ریکارڈنگ میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ زرقا نے فروا کو چابی پکڑائی تھی، اور ڈپارٹمنٹ کے مین گیٹ سے انہیں آتے اور جاتے دیکھا جا سکتا تھا۔ زین سبحانی کے ساتھ ساتھ فروا سہیل کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا۔ سہیل اصغر کو جانے دیا گیا کیونکہ فروا نے خود اقرار کیا تھا کہ اس کے باپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ فروا سہیل؟ میڈم رشنا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ فروا کی گردن مزید جھک گئی، چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑ گیا، جبکہ آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ اتنی محنت سے اس نے اپنا نام بنایا تھا، اور ایک چھوٹی سی غلطی نے اسے ڈبو دیا۔ آئی ایم سوری۔ اسے اپنے باپ کے سر جھک جانے پر رونا آ رہا تھا۔ ایسا تو کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یوں رسوا ہونا پڑے گا۔ زرقا کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی،
اسے صفدر کی بولتی آنکھوں سے الجھن ہو رہی تھی، جبکہ ذہن سبحانی خفت سے سرخ پڑ چکا تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا اس کا کھیل یوں الٹ جائے گا۔ وہ جبڑے بھینچے کھڑا رہا۔ آپ خود بتائیں، آپ سب کے ساتھ کیا کیا جائے؟ مینجمنٹ نے براہ راست پوچھا۔ پروا کا سر مزید جھک گیا۔ مینجمنٹ سخت تھی۔ اسٹوڈنٹ سے اس قسم کی سیاست اور اتنی بڑی غلطی کی شاید ہی انہوں نے توقع کی ہو۔ آپ لوگ بتائیں کیا چاہتے ہیں آپ؟ ان سب کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ان کا رخ اب فجر اور صفدر کی جانب تھا۔ فجر نے گردن موڑ کر تینوں کو دیکھا۔ فروا کا سر اٹھا اور پل بھر کو دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ اس نے فروا کی آنکھوں میں بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ چھن جانے کا خوف، محنت سے بنائی گئی پہچان ختم ہو جانے کا خوف، اگر انہیں نکال دیا تو کیریئر ختم ہو جانے کا خوف، اس کے باپ کو بے عزت کر کے نکال دیے جانے کا خوف، بہت سارے خوف ایک محنتی اور ذہین لڑکی کی آنکھوں میں ایک ساتھ نظر آئے۔ فجر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے بدلہ لینے سے اس وقت کون روک سکتا تھا؟ اس کے اندر کی سیاہی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی سامنے کھڑے ان 3 اسٹوڈنٹس کو رسوا کر کے نکلوا دیا جائے۔ فجر، اگر کبھی تمہیں کچھ چننے کا موقع ملے تو حکمت چننا، دانائی چننا، بڑا پن چننا۔ سفید فراک والی لڑکی کی آوازیں سماعت سے ٹکرانے لگیں۔ بولو اب، صفدر نے اس کی جانب جھکتے سرگوشی کی۔ فجر نے خشک لبوں پر زبان پھیری، اندر ایک دم ہی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ فجر ٹوٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی، اور انہیں معاف کرنا مطلب خود کو جھکانا تھا۔ جب اچھائی برائی کی جنگ انسان کے اندر چھڑ جائے تو پھر سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور فجر اس وقت عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ ایک دن پہلے والی فجر کبھی معاف نہ کرتی، پر پچھلی رات جو اس نے سیکھا تھا تو کیا وہ اسے جانے دیتی؟ کیا وہ ان کتابوں اور ان کی باتوں کو رائیگاں جانے دیتی جو اچھائی کا سبق دیتی تھیں اور جنہیں وہ پوری توجہ سے پڑھتی تھی؟ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ ذہن سبحانی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے اپنے کیے پر شرمندگی نہیں تھی، بلکہ اسے اپنے پکڑے جانے پر غصہ آ رہا تھا۔ فجر، میڈم لشنا کی آواز گونجی، اور فجر نے چشمہ آنکھوں سے اتار کر بالوں پر جماتے آنکھیں مسلیں۔ سر چکرا گیا تھا، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی تھی۔ حکمت کسی کو اپنے سامنے جھکانے کا نام نہیں ہے، بلکہ حکمت یہ ہے کہ تم اپنی کسی عمل کی وجہ سے اپنی نظروں میں نہ گر جاؤ۔ اپنا قد اونچا رکھنے کے لیے کبھی کبھی لچک پیدا کرنی پڑتی ہے، وہ لچک جس میں کوئی بھی نہ ٹوٹے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے برے سایوں کو ہرانا، اپنے ڈیمن سے جیتنا۔ اچھائی برائی سب میں ہوتی ہے۔ وہ پہلے ہی سب کا ٹور خراب کر کے بدلہ لے چکی تھی۔ اگر مزید برا چاہتی تو اس لکیر سے نیچے گر جاتی جو دانائی اور برائی کے درمیان قائم ہے۔ بڑائی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دوسرے کو جھکا دو۔ کامیابی کے زینوں تک پہنچنا آسان کام ہے اور ان پر چڑھنا سب سے مشکل۔ بازو سینے پر باندھتی بالآخر وہ بول پڑی۔ اگر یہ سب اپنے کیے پر شرمندہ ہیں تو ہم ان کی معذرت قبول کر لیں گے۔ صفدر نے باقاعدہ گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ میڈم رشنا کے ساتھ ساتھ زین، فروا اور زرقا بھی حیران ہوئے۔ مینجمنٹ نے سکھ کا سانس لیا۔ کیا تم سب اپنے کیے پر شرمندہ ہو؟ تینوں سے پوچھا گیا۔ سوری فجر۔ فروا دل و جان سے شرمندہ تھی۔ زرقا نے بھی معذرت کی۔ ایک سوری سے عزت بچ رہی تھی، یہ برا نہیں تھا۔ سوری، زین سبحانی جبڑے بھینچے بولا، کیونکہ فروا اسے کوہنی سے ٹھوکے دے رہی تھی۔ اٹس اوکے۔ زین کی انا ایک بار پھر مجروح ہو گئی تھی۔ اسے نکال دیا جاتا تو ٹھیک تھا، پر فجر نے معاف کر دیا تھا۔ یہ چانٹا زوردار تھا۔ فروا اور زرقا کو بھیج دیا گیا تھا، جبکہ زین سبحانی کو سوسائٹی سے سسپینڈ کر دیا گیا۔ یہ مینجمنٹ کا فیصلہ تھا۔ 4 دن بعد پروجیکٹ ایونٹ تھا اور فجر کا پروجیکٹ مکمل ہو چکا تھا۔ میڈم لشنا اس حوالے سے پرسکون تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں مینجمنٹ کے آفس سے باہر نکل آئے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ بخار تو نہیں ہے؟ صفدر نے اس کی پیشانی چھونا چاہی۔ ارے مرو! فجر نے تھپڑ مارتے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ فجر معراج نے معاف کر دیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ فجر معراج جھک گئی۔ کیسے؟ کوئی مجھے سمجھاؤ، میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔
وہ اس کے آگے الٹے قدموں سر پکڑے چل رہا تھا، بلکہ ڈرامے کر رہا تھا۔ جھکی نہیں ہوں میں۔ ہلکے لیمن رنگ کی لان کی لمبی فراک پہنے، بیگ کندھے پر ٹکائے، دراز قد فجر راہداری میں قدم دھرتے آگے بڑھ رہی تھی۔ بال جوڑے میں قید تھے اور دھلا ہوا چہرہ پہلے سے پرسکون تھا۔ خود میں لچک پیدا کی ہے۔ اس کی بات صفدر کے سر سے گزر گئی۔ چلو پھر اسی خوشی میں گاؤن کی تصویر تو دکھاؤ۔ وہ چوڑا ہوا۔ ایونٹ پر ہی دیکھنا۔ اس نے تصویر بنائی بھی نہیں تھی۔ ویسے ماڈل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صفدر نے رک کر پوچھا۔ اگر تم کہو تو میں ڈیڈ سے بات کر کے رئیس سے ایک عدد ماڈل نہیں۔ فجر نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے اس نے بھی ماڈل کا سوچا تھا۔ فجر کا پہلا کام، فجر کے نام۔ وہ مسکرائی۔ دل آج ہلکا ہلکا سا تھا۔ اپنا آپ کسی پرندے کی طرح لگ رہا تھا جس نے اڑنا سیکھ لیا ہو اور اب وہ آسمان کی وسعتوں کو تسخیر کرنے کے لیے تیار ہو۔ سوچا اپنا پہلا نائٹ میئر خود ہی اوڑھ لوں۔ یعنی بجلی گرانے کا ارادہ ہے؟ تباہی لانی ہے تو بتاؤ، یہ بجلیاں گرانے والے سستے کام مجھے نہیں آتے۔ وہ اب کیفے کی اور بڑھ رہے تھے۔ اسی بہانے ایک ٹھنڈا شربت تو بنتا ہے۔ وہ بتیسی دکھاتے پھیل گیا۔ زہر پی لو، فجر نے تپ کر کہا۔ یعنی تم چاہتی ہو تمہارا بھائی بڑی جوانی میں مر جائے؟ وہ منہ بسور کر بولا۔ بھائی وائی نہیں بناتی میں۔ چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ میں تو بن جاتا ہوں۔ وہ اترایا۔ فجر نے رخ موڑ کر کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ بہن بن جاؤ، ویسے بھی کام تمہارے نرگسی آدمیوں والے ہیں۔ وہ چڑ کر بولی۔ دیکھو پرسنل ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ صفدر کے تاثرات فوراً بدلے۔ میں تو ہو جاتی ہوں۔ اس نے صفدر کے ہی انداز میں جواب دیا۔ آئندہ خیال رکھنا۔ وہ منہ بسورے بولا۔ جی بہن، آئندہ خیال رکھوں گی۔ وہ اسے سلگا کر کیفے کے اندر داخل ہو گئی، جبکہ صفدر جل بھن کر اس کے پیچھے ہی داخل ہو گیا۔ وہ نہیں سدھر سکتی تھی۔ جوزف پیلس میں اترنے والی اگلی صبح کافی خاموش تھی۔ ولیم کی آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ اٹھتے ہی کمرے سے بھاگا۔ رخ جارج کے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے تک پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، البتہ جارج غائب تھا۔ وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اسٹوڈیو جا چکا تھا۔ ولیم کے کندھے جھک گئے۔ دل پر ڈھیروں بوجھ آن گرا۔ واپس اپنے کمرے میں آ کر اسے فون ملایا تو اس نے فون نہیں اٹھایا۔ 3-4 بار نمبر ملانے پر بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اس نے فون بے دلی سے بیڈ پر پھینک دیا۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو تیز ہوا چلتی محسوس ہوئی۔ بادل آ جا رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد فریش ہو کر وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ مسٹر جوزف کے پیلس میں ہوتے۔ وہ سب ایک ساتھ ناشتہ کرتے تھے اور آج یقیناً اس کے بغیر کر لیا گیا ہوگا۔ دل میں عجیب سی چبھن ہوئی۔ آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہونے لگے۔ شاور لینے پر اسے آنکھوں میں جلن ہوتی محسوس ہوئی تھی اور پھٹا ہونٹ بھی تکلیف دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آخری سیڑھی تک پہنچا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجنا شروع ہوئی۔ لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ نینی اور نسا نظر نہیں آئیں۔ آج اس کا ارادہ عیسیٰ ماموں سے ملنے کا تھا، کیونکہ وہ واحد شخص تھا جس سے مل کر دل کو سکون کا احساس ہوتا تھا۔ وہ ٹیلی فون کی بجتی گھنٹی نظر انداز کر کے گزر جانا چاہتا تھا، پر گھنٹی بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سیاہ پینٹ پر سفید سلک شرٹ اور ڈینم کی سیاہ جیکٹ پہنے وہ بیزار سا ٹیلی فون کی جانب بڑھا۔ کتھئی بال گیلے ہونے کے باعث پیچھے کی جانب سیٹ تھے۔ فون کے قریب پہنچ کر اس نے کریڈل اٹھایا۔ ہیلو، لہجے میں بیزاری واضح تھی۔ 1-2 ملازم صفائی کرتے نظر آئے، پر صوفی کے علاوہ کوئی اور فون نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آج صوفی بھی جانے کہاں غائب تھی۔ ہیلو برادر ان لا، تپانے والی آواز گونجی۔ ولیم کو چند سیکنڈ بھی نہیں لگے تھے سمجھنے میں کہ دوسری جانب کون تھا۔ آواز سنتے ہی اس کے تاثرات تن گئے، کن پٹیاں پھول گئیں۔ کون ہے؟ اس نے انجان بننے کی کوشش کی۔ پہچان تو لیا ہوگا۔ اپنی بہن سے کہو میرا فون تو اٹھائے۔ صبح میرا نام سنتے ہی گھبرا کر کاٹ دیا تھا اور اب تک فون نہیں اٹھایا۔ ولیم کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی نسا کا نام لینے کی؟ بکواس بند کرو جیکب، وہ دبی دبی آواز میں چلایا۔ اوہ، سالے صاحب برا مان گئے، پر برا ماننے والی بات تو نہیں ہے۔ نسا میری ہونے والی فیونسی ہے۔ نسا کا نام مت لو جیکب،
ولیم پھر سے پھنکارا۔ چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، کنپٹی کی رگیں مزید پھول گئیں۔ جیکب سامنے ہوتا تو گلا دبا دیتا۔ نسا کا روتا چہرہ سامنے آیا تو جسم میں شرارے سے بھرنے لگے۔ میرے خیال سے تمہیں جینی پر توجہ دینی چاہیے، نسا کو میں سنبھال لوں گا، خباثت سے کہتا وہ اسے جان بوجھ کر سلگا رہا تھا۔ نینسی والے حادثے کو وہ آج تک نہیں بھولا تھا۔ اسے ولیم سے نفرت تھی اور یہ اچھا موقع مل گیا تھا اسے ولیم کو ذلیل کرنے کا۔ اگر تم نے ایک بار اور میری بہن کا نام لیا تو پھر کسی کا نام لینے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ خالی دھمکی نہیں دے رہا تھا، پر دوسری جانب جیکب کا قہقہا بلند ہوا۔ کیا کر لو گے؟ ہاں، سمجھتے کیا ہو خود کو؟ سنا ہے آج کل توپ بنے پھرتے ہو، اوقات میں رہو ورنہ پچھتاؤ گے، سمجھ آئی؟ باپ کے پیسے پر تو جیکب جو بھی گھمنڈ کرتا اور پھر چمکتا ستارہ ہونے پر وہ کسی دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ سامنے آؤ پھر بتاتا ہوں۔ ولیم پیچھے کیسے رہ سکتا تھا؟ اچھا، ایڈریس دے رہا ہوں، آ جاؤ، پھر بیٹھ کر گپ شپ کریں گے۔ جیکب نے پھیلتے ہوئے اسے اپنے پرائیویٹ اپارٹمنٹ کا پتہ بتایا۔ یہ غلطی کر دی تھی اس نے۔ فون ٹوں ٹوں بجنے لگا تو ولیم نے غصے سے کریڈل پٹخا۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کرتے وہ لال بھبو کا چہرہ لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر نظر اسٹور روم پر پڑی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اسٹور روم کی جانب بڑھا۔ جیکب نے خود بلایا تھا، اگر وہ نہ جاتا تو پھر تف ہے اس کے جوزف ہونے پر۔ چند منٹوں بعد وہ اسٹور روم سے باہر نکلا۔ ایک ہاتھ میں بوٹل سلنڈر تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں 4 فٹ لمبا اور 4 انچ چوڑا لکڑی کا ڈنڈا، اور اگلے ہی پل وہ جبڑے بھینچے خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آنکھیں جیسے شعلے اگل رہی تھیں۔ نینی اپنے کمرے سے نکلی تو انہوں نے ولیم کو ڈنڈا کندھے پر جمائے اور دوسری ہاتھ میں بوٹل سلنڈر تھامے تیز تیز جاتے دیکھا۔ ان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ولیم، نینی نے پیچھے سے پکارا۔ ولیم، کہاں جا رہے ہو؟ ولیم کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ جب تک وہ تیز تیز چلتی قداور دروازے تک پہنچی تب تک ولیم گھر کی گاڑی سٹارٹ کیے ان کی آنکھوں کے سامنے زن سے گزر گیا۔ یا خدا خیر! نینی نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ نسا ان کی آواز پر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ نینی، کیا ہوا؟ وہ پریشان کھڑی نینی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ولیم پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ نینی کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ آپ پریشان مت ہوں، آئیں میرے ساتھ۔ وہ انہیں کندھوں سے تھام کر واپس لے گئی، جبکہ ولیم آدھے گھنٹے کی ریش ڈرائیونگ کے بعد مطلوبہ عمارت تک پہنچ گیا تھا۔ اسے داخلی دروازے پر ہی روک لیا گیا اور پھر جیکب سے کنفرم کرنے کے بعد اسے جانے دیا گیا۔ البتہ اس کے کندھے پر رکھا ڈنڈا اور ہاتھ میں بوتل سلنڈر اسے مشکوک بنا رہے تھے، پر جیکب نے خود شناخت کر دی تھی تو اسے جانے دیا گیا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر تک آیا اور پھر مطلوبہ اپارٹمنٹ کے سامنے پہنچ کر اس نے زوردار لات مار کر دروازہ کھولا۔ دروازہ لاکڈ نہیں تھا۔ شور کی آواز پر لاؤنج میں اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق اڑاتا جیکب اچھل پڑا۔ ولیم نے وال گھما کر سلنڈر آن کیا اور اگلے ہی پل وہ ان کے سروں تک پہنچ چکا تھا۔ جلتا سلنڈر اس کے ہاتھ میں دیکھ کر جیکب کی سٹی گم ہوئی۔ ولیم نے بنا کچھ کہے جیکب کا نشانہ لے کر ڈنڈا گھما کر اسے دے مارا۔ اگر وہ نیچے نہ جھکتا تو اس کا سر اڑ جاتا، پر اب ڈنڈا پیچھے دیوار میں لگے شیشے سے ٹکرا کر نیچے گر چکا تھا۔ شیشے کے ساتھ کافی چیزیں ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ جیکب اور اس کے دوستوں میں ہڑبڑاہٹ سی مچ گئی۔ ولیم، پاگل ہو گئے ہو؟ اپنا بچاؤ کرتا جیکب چلایا۔ اس کی سٹی گم ہو چکی تھی۔ ولیم جلتا سلنڈر ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے لپکا۔ یہ دیکھ کر باقی لڑکے بھاگ جانا چاہتے تھے، پر ولیم نے بھاگنے نہیں دیا۔ انہی لڑکوں کے سامنے اس نے نسا کا مذاق اڑایا ہوگا۔ میں نے کہا تھا میری بہن کا نام مت لینا۔ اس پر واقعی بھوت سوار تھا، جبکہ جیکب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اگر اس نے کسی چیز میں آگ لگا دی تو، اگر آگ لگ گئی تو، اور اگر اسے ہی آگ لگا دی تو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہوش میں آؤ۔ وہ صوفے کے پیچھے کھڑا اس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور تمہارا دماغ ٹھکانے لگانے میں مجھے ذرا دیر نہیں لگے گی۔ وہ رک گیا، سلنڈر والا ہاتھ آگے کر کے رکھا تاکہ وہ ڈرا رہے۔ یہ میری آخری وارننگ ہے جیکب، میری بہن سے دور رہو ورنہ ایسی شکل بگاڑوں گا کہ دکھانے لائق نہیں رہو گے۔ اس نے جیکب کے پیچھے والی کھڑکی کا نشانہ لے کر سلنڈر گھما کر دے مارا۔
جو کھڑکی کا شیشہ توڑ کر باہر نکل گیا۔ ٹھا کی آواز گونجی، یقیناً سلنڈر نیچے گر چکا تھا۔ جیکب گھبراہٹ میں سر پر دونوں ہاتھ رکھتے نیچے گرا۔ اس سے پہلے کہ سیکیورٹی اوپر تک آتی وہ اس پر تائرانہ نظر ڈالتا اپارٹمنٹ سے باہر چلا گیا۔ جیکٹ سے ماسک نکالتے منہ پر لگایا، جیکٹ اتار کر بازو پر پھیلائی۔ لفٹ میں داخل ہو کر گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا اور چند سیکنڈ میں وہ نیچے تھا۔ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ سیڑھیوں پر بھاری بوٹوں کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ یقیناً سیکیورٹی والے اوپر کی جانب بھاگ رہے تھے۔ جب تک سیکیورٹی اوپر پہنچی وہ گاڑی میں بیٹھ کر نکل چکا تھا۔ چہرے پر لگے ماسک نے اسے بچا لیا۔ ایڈنبرا کی سڑکوں پر گاڑی بھگاتے اس کے جبڑے ابھی تک بھیجے ہوئے تھے، ہمیں سکڑی ہوئی تھیں۔ دل تو کر رہا تھا جیکب کا حشر نشر کر دے، پر اس جیسے ایکٹر کے لیے ٹریلر ہی کافی تھا۔ پکچر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ وہ خود تو نکل آیا تھا، پیچھے جیکب کی حالت ہوا نکلے غبارے جیسی تھی۔ بلڈ پریشر اوپر چڑھ گیا تھا اور دل کی دھڑکن نیچے گر گئی تھی۔ ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ وہ ڈیفالٹ پیس کے رنگوں سے نا واقف تھا، ورنہ اسے یوں سرے عام دعوت دینے سے پہلے ضرور سوچتا۔ جیکب، تم ٹھیک ہو؟ اس کے ایک دوست نے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پانی کا گلاس پکڑایا جسے وہ غٹا غٹ پی گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے کپ کپاتے ہاتھ فون پر پھسل رہے تھے۔ وہ مسٹر ایلبرٹ کا نمبر ملا رہا تھا۔ دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو ڈیڈ۔ وہ چاہ کر بھی اپنی آواز کی لرزش پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ اب وہ انہیں ولیم کے کارنامے سنا رہا تھا، پر ذرا سا غور کرتا تو اسے یاد آ جاتا کہ ولیم جوزف کو گپ شپ کی دعوت اس نے ہی دی تھی، پر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ گپ شپ ڈنڈے اور سلنڈر سے ہوگی، منہ سے نہیں۔ بیچارہ جیکب۔ اگلے آدھے گھنٹے تک ولیم کی گاڑی سڑکوں پر بلا وجہ گھوم رہی تھی۔ نہ کوئی منزل تھی، نہ کوئی راستہ سمجھ آ رہا تھا۔ سٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے وہ کتنی دیر یوں ہی گھومتا رہا۔ چہرہ ابھی تک سرخ تھا۔ جانتا تھا مسٹر جوزف تک اس کے کارنامے کی خبر پہنچ چکی ہوگی، اس لیے فی الوقت جوزف پیلس جانا اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے جیسا تھا۔ کچھ یاد آنے پر اس نے ساتھ رکھی سیٹ پر رکھا فون اٹھایا، گاڑی سڑک سے نیچے اتار کر ایک جانب روک دی۔ سرمئی ڈمبرا کے اوپر بچھا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا۔ اب وہ جینی رابرٹ کا نمبر ان بلاک کر رہا تھا، اور اگلے ہی پل اس نے جینی کو کال ملا دی۔ پہلی بیل پر فون نہیں اٹھایا گیا، البتہ دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، وہ بھویں سکیڑے بولا، لیکن دوسری جانب سے کوئی آواز نہ ابھری، خاموشی چھائی رہی۔ ہیلو، اس بار وہ ذرا غصے سے بولا۔ میں خواب دیکھ رہی ہوں یا حقیقت بھی اس قدر خوبصورت ہو سکتی ہے؟ جینی کی خوبصورت آواز گونج گئی۔ ڈراؤنے خوابوں سے بچ کر رہے محترمہ، ورنہ آنکھوں سے نفرت ہو جائے گی۔ اس نے طنز کا تیر چلانا ضروری سمجھا۔ کہیے ولیم جوزف، کیسے یاد کیا؟ اس کے طنز کو ہوا میں اڑاتی وہ اسی لہجے میں بولی۔ یہ بتانے کے لیے کہ میرے بھائی کو ہرٹ مت کرنا جینیفر رابرٹ، وہ بنا کسی لگی لپٹی کے بولا۔ آج سے پہلے جینیفر نام کبھی اتنا خوبصورت نہیں لگا۔ ادائے بے نیازی ولیم کا خون جلا گئی۔ پروڈکشن ہاؤس کے سیٹ پر آج شوٹنگ چل رہی تھی۔ جینی کے چند سین تھے جنہیں شوٹ کیا جا رہا تھا۔ کیمرہ، لائٹ اور ایکشن کی موجودگی میں وہ اپنا سین چھوڑے اس کا فون سن رہی تھی، جو فون پر محبت کی باتیں تو ہرگز نہیں سنا رہا تھا۔ مصروف سا جارج اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ٹیم کو ہدایات دے رہا تھا۔ آج وہ کافی سنجیدہ تھا۔ اس نے جینی کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، البتہ جینی اس کی سرخ متورم آنکھیں دیکھ سکتی تھی۔ جارج کے لیے اسے کیمرے میں دیکھنا بھی کافی مشکل تھا، پر وہ اپنے دل کو اپنے کام کے درمیان نہیں لا سکتا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا جینی، میں بھی نہیں۔ اس بار وہ سنجیدہ ہوئی۔ جس نے میرے بھائی کا دل توڑا میں اس کی گردن توڑنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ وہ لہجے کا زہر اڈیلنے لگا۔ جینی پھیکا سا ہنسی۔ تمہارے بھائی کے جذبات کی ذمہ داری نہیں اٹھا رکھی میں نے۔ اس بار وہ سنجیدہ ہوئی، چہرے پر اہانت ابھر آئی۔ کیا سمجھتا تھا وہ اسے؟ تو پھر اپنے جذبات اپنے تک محدود رکھو۔ ولیم جوزف کوئی ایوارڈ نہیں ہے جو تمہیں اچھی اداکاری کی بدولت مل جائے گا۔ اس کا جواب سنے بنا ہی اس نے فون کاٹ کر ساتھ والی سیٹ پر پھینکا۔ ڈیم اٹ! ایک بار پھر اسٹیئرنگ پر غصے سے ہاتھ مارا۔ دماغ درد کرنے لگا تھا، پر سمجھ نہیں آ رہا سب ٹھیک کیسے کرے۔ تھک ہار کر اس نے اسٹرلنگ کی جانب گاڑی کا رخ موڑ دیا۔
شاید عیسیٰ ماموں ہی کچھ مدد کر پائیں۔